آج کل ہر طرف ایک ہی چرچا ہے کہ خواتین رمضان سے قبل مہینہ بھر کا کچن کا کام ہلکا کر لیں۔ مثلاً لہسن پیس کر رکھ لیں، پیاز کو براؤن کر کے پیس لیں، سموسے رول مہینہ بھر کے بنا لیں، ٹماٹر پیس کر ابال کر فریز کر لیں، مزید مشورے سفید سیاہ چھولے ابال کر پیکٹ بنا لیں، دال کے بڑے تل کر پیکٹ بنا لیں۔ مطلب اتنی زیادہ مشورے دیے جاتے ہیں، املی کی میٹھی چٹنی بنا لیں، یہ چٹنی بنا لیں، وہ چٹنی بنا لیں، اور اسی طرح اور حد تو یہ ہو گئی کہ پراٹھے بھی کچے پکے بنا کر اس کو بھی فریز کر لیں۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں کریں؟ کیا ماہ رمضان کا مقصد صرف لذت سحر و افطار ہے؟ گھر کے کام کاج کو دماغ پر سوار کیوں کریں؟ یہ سحر و افطار کی اتنی ٹینشن کیوں؟ کیا عام غذا کے ساتھ یہ مبارک مہینہ نہیں گزارا جا سکتا؟ جتنا بھرا ہوا فریزر ہوتا ہے دماغ اتنا بوجھل ہوتا ہے کہ کوئی چیز زیادہ پرانی نہ ہو جائے۔ افطار میں اتنی زیادہ تلی ہوئی چیزیں کیوں ہم؟ دیکھیں، جب انسان بہت زیادہ بھوکا ہو تو اس کو سوکھی روٹی بھی سلاد کے ساتھ مزہ دے جاتی ہے۔ اتنی ہیوی افطاری سے بوجھل پیٹ بریانی اور کوفتوں کی بھی لذت محسوس نہیں کرتا۔ ایک اور بات، جب عورت گھر کے کام کرتی ہے تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ثواب رکھا ہے۔ اگر عورت روزے کے ساتھ سحر و افطار بنائے گی تو اس کو عام دنوں میں جو ثواب دیا جاتا ہے اس کی نسبت اب زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ اس نے روزے کے ساتھ کام کیا۔ اور اگر آپ نے یہ سموسے پکوڑے رول ہر چیز کھانی ہی ہے تو آپ ڈیلی کے یا زیادہ سے زیادہ ایک دن میں بنائیں اور اس کو 2 دن یا 3 دن میں فنش کریں، کیونکہ جب افطاری میں اتنی زیادہ تلی ہوئی اشیاء موجود ہوں گی، سموسے پکوڑے رول دہی بڑے چنے چاٹ، تو اس سے معدے کا ستیہ ناش ہونا ہے، اور پھر اوپر سے پیٹ بھر کر کھانا ٹھوسا جاتا ہے۔ اس سے معدے پہ بہت برڈن پڑتا ہے، کیونکہ سارا دن 14-15 گھنٹے میں معدے نے کوئی کام نہیں کیا ہوتا، تو اچانک سے جب اتنا زیادہ کھانا آ جاتا ہے تو معدے کے لیے اس کو ڈائجسٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس سے معدہ دن بدن کمزور ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اکثر لوگوں کو افطار کے بعد وومٹنگ ہو جاتی ہے۔ سونے پہ سہاگا کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، اتنا سارا کھانا کھا کے سو جاتے ہیں، ساری رات معدہ اس کو ڈائجسٹ کرتا رہتا ہے اور اس کی وجہ سے لیور بھی افیکٹ ہوتا ہے۔ صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو اکثر لوگوں کا دل بوجھل ہوتا ہے، سحری کے لیے لیٹ ہو جاتے ہیں اور اکثر لوگ اذان کے ختم ہونے تک اپنی سحری ختم کرتے ہیں، حالانکہ اذان سٹارٹ ہونے سے پہلے سحری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ اور روزے کا اصل مقصد عبادت اور تزکیہ نفس ہے، اور سب سے مشکل ٹائم عصر اور مغرب کے درمیان کا ہوتا ہے، جب ہمارا نفس ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم نے سارا دن روزہ رکھا، تم نے کچھ نہیں کھایا پیا، اب تمہیں افطاری میں ہر قسم کے پکوان کھانے چاہیے، اور اپنے نفس کی بات مان کر ہم اپنی افطاری میں انواع و اقسام کے کھانے شامل کر لیتے ہیں۔ اگر اسی وقت ہم اپنے نفس پہ کنٹرول کریں اور ذہن نشین کر لیں کہ میں نے سادہ افطاری کرنی ہے اور کھانا کھانا ہے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ صرف کھجور اور پانی سے افطار کر لیں، آپ کھجور لیں، پانی لیں، تلی ہوئی اشیاء میں سے ایک یا زیادہ سے زیادہ 2 کر لیں، جیسے سموسے پکوڑے کر لیے، 2 چیزیں کر لیں، یا سموسے یا چنا چاٹ کر لیے۔ اس طرح کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی افطاری میں 4 پورشن بنا لیں، ایک پورشن پانی کا ہو، ایک پورشن کھجور کا ہو، یہ دونوں پورشن سنت کے مطابق ہو گئے، اور 2 پورشن آپ اس میں اور ایڈ کر لیں، جس میں ایک پورشن میں آپ فروٹس رکھ لیں، اور فروٹس رکھ لیں یا کوئی مشروب رکھ لیں، اور ایک پورشن میں آپ کوئی بھی تلی ہوئی چیز لے لیں۔ میں پوری سردیاں فریج بند رکھتی ہوں، ابھی 2-3 دن پہلے آن کیا ہے، کیونکہ آج کل ویدر چینج ہو رہا ہے تو آٹا خراب ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم فروزن فوڈ نہیں کھاتے، میں ایک ہی چیز بناتی ہوں اور 2-3 دن میں ختم کرتی ہوں، جیسے کہ ابھی میں صبح انشاءاللہ روزے کے ساتھ شامی کباب بناؤں گی، اور صرف 2-3 دن کے لیے ہی بناؤں گی۔ کیسا لگا آج کا ولاگ کمنٹس میں لازمی بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔